ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے سے ہماری مجلس بھی نورانی ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں، ہمارے تقوی میں اضافے کا یہ چیز باعث بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے سے ان کے نقش قدم پر چلنے کا، ان کی صفات اپنانے کا شوق بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ افضل اگر کوئی جماعت ہے تو بالتحقیق یقینی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے درجات رکھے فضیلت کے، ان میں چاروں خلفاء ترتیب وار یہ افضل مقام رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اگلے چند جمعوں میں یہ سلسلہ جو چلے گا وہ صحابہ کرام کے ذکر کا، ان کے فضائل کا، تو انشاءاللہ 2-4 جمعہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آج 19 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 18 ذی الحجہ یہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے آج ان کی سیرت اور ان کی خصوصیات اور ان کی صفات اور کوالٹیز کا تذکرہ ہوگا۔ صحابہ کرام میں خود صحابہ فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں کرتے تھے، یعنی انہیں سب سے ٹاپ مقام پہ رکھتے تھے، ایک نمبر پہ انہیں سمجھتے تھے۔ ثم عمر، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ثم عثمان، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، تو گویا یہ تیسرا مقام۔ ثم نترک لا نفاضل بینہم، پھر ہم چھوڑ دیتے تھے، آپس میں کسی کی فضیلت کو نہیں بیان کرتے تھے کہ پھر کس کا نمبر ہے کس کا نمبر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی میں اسلام لانے والے خود فرماتے ہیں، انی رابعتی، میں 4 میں کا چوتھا ہوں اسلام لانے کے اعتبار سے۔
تو ابتدا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت زید رضی اللہ عنہ، یہ چند صحابہ ہیں۔ ان کے بعد اسلام لانے والے، ایمان لانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے، والد کا نام عفان ہے، عثمان بن عفان۔ بے شمار خصوصیات کے حامل تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اہم صفت، ایک ڈسٹنگوش کوالٹی ان کے اندر یہ تھی کہ یہ حنیف تھے۔ حنیف کہا جاتا ہے کہ جو فطرتاً باطل سے بیزار ہو، کفر و شرک سے بیزار ہو، فطری طور پر دین حق کی طرف، حق بات کی طرف مائل ہونے والا، اس پر جمنے والا، تو یہ فطری طور پر ابتدا ہی سے، یعنی زمانے جاہلیت میں ان کی یہ حالت تھی، جہاں یہ صورتحال تھی کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ فرماتے میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ اس کے آگے اپنا سر ٹیکا، کبھی شرک نہیں کیا۔ زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی یہ حالت تھی۔ بہت عموماً یہ چیز ہوتی ہے، لیکن ماحول کے اثر سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماحول کا یا غلط چیزوں کا اثر ان پر نہیں پڑتا ہے، تو فطری طور پہ جو کوالٹیز ہوتی وہ برقرار رہتی۔ ان کے اندر حنیفیت والی صفت تھی، یہ کوالٹی تھی۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں شراب بہت عام تھی، ہر مجلس کے لیے ایک لازمی شے ہوتی تھی، ہر پارٹی اور دعوت میں ایک ضروری چیز ہوتی تھی شراب۔ لیکن فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی اسے منہ نہیں لگایا، شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی شراب نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں بھی میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا۔ اسلام لانے کے بعد تو برائیوں کا تصور ہی نہیں۔ ایک صفت ایسی ہے جو انہی کے ساتھ خاص ہے کائنات میں، کسی امتی کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکا۔ ان کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والے۔ نور کہا جاتا ہے بیٹی کو، ہمارے یہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، شادی کارڈ میں لکھا جاتا ہے نور چشمی، میری آنکھ کا نور، یا نور العین، آنکھ کا نور، یا قرۃ العین، تو بیٹی کو نور کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے کہ یہ دو نور والے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی، اور پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے پاس تیسری بیٹی ہوتی لزوجت، تو میں اس کا بھی ان سے نکاح کر دیتا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی نکاح کیا اپنا، واللہ ما تزوجت وما زوجت، میں نے جہاں بھی اپنا نکاح کیا یا بیٹی کا رشتہ دیا، اپنے سے اپنا فیصلہ میرا نہیں تھا۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، آسمان سے جبرائیل وحی لے کر کے آئے کہ یہاں رشتہ ہوگا۔ تو کائنات میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے عقد میں، نہ پہلے ہوا نہ اب ہو سکے گا۔ ایسا تو ہوگا کسی نبی کی ایک بیٹی کسی کی زوجیت میں ہو، کسی امتی کے،
لیکن کسی نبی کے اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، تو کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کی زوجیت میں ہوں، یہ فضیلت، یہ شرف، یہ اعزاز خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ اسی طرح آپ ذو الہجرتین ہیں، یعنی 2 مرتبہ ہجرت کی۔ جب مسلمانوں پر مکہ میں حالات آئے، کفار مکہ نے ستانا شروع کیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ ذرا رحم دل ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، لہذا وہاں جو جانا چاہے ہجرت کر جائے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ ان کے بعد ہو سکتا ہے صحابہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہو، لیکن یہ پہلے شخص ہیں لوط علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ تو ہجرت کا بھی الگ رنگ ہے۔ پھر مدینہ بھی ہجرت کی، تو ذو الہجرتین بھی ہے۔ اسی طرح ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ کو ید الرسول کہا گیا، یعنی ان کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، یا یہ کہیے کہ رسول کا ہاتھ ان کا ہاتھ ہے۔ کیا فضیلت ہے، کیا اعزاز ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا، یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو بھیجیں یحب قریش کما تحب ابناء، قریش ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان کا ایک اپنا مقام تھا، بہت ہی معزز تھے مکہ میں۔ جو بھی ایمبیسڈر ہوتا ہے، کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے، کسی کا سفیر ہوتا ہے، تو اس میں بہت ہی اہم خصوصیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ سمجھ ہوتی ہے، بہت دور اندیشی ہوتی ہے، وہ چہرے مہرے کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی حسین اور خوبصورت تھے، اجمل الناس کہا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت۔ روایت میں ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، عصا لیے ہوتے تھے، متوکئن علی عصا، عصا پر ٹیک لگائے ہوئے، اجمل الناس، انتہائی خوبصورت لوگوں۔ تو انہیں سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا گیا۔ اب وہاں یہ سفیر ہے، ان میں ایک اخلاص بھی ہے، وفاداری بھی ہے، چونکہ ان کا ایک اپنا مقام تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں روک دیا گیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے، لیکن آپ یہاں آ گئے ہیں، آپ کو اجازت ہے کہ طواف کر لیں اور چلے جائیں۔ تو آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے محروم کر دیے جائیں، روک دیے جائیں، میں یہاں طواف کروں۔ ایک افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، اپنے ہاتھ پر، اپنے دست مبارک پر، کہ ہم لڑائی کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن اب سیدنا عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لے کر کے ہی جائیں گے، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں۔ تو آپ نے سارے صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ساتھ مقابلہ کرو گے مل کر کے، ان کا قصاص لیا جائے گا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے، دائیں ہاتھ کو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ہذہ ید عثمان، اور آپ نے اس ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ عثمان کی طرف سے، میں ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔
کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں دستے مبارک کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہیں پر بس نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے یہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. تو اب کتنی بڑی فضیلت ہے، نیچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، ادھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، پھر اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ایک طرف رسول کا ہاتھ، ایک طرف اللہ کا ہاتھ، بیچ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ. فرماتے ہیں میں نے کبھی جب سے بیعت کی ہے اپنے اس دائیں ہاتھ سے کبھی اپنے سطر کو چھویا نہیں، اپنے شرمگاہ کو چھوا نہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک اہم صفت کامل الحیا، پیکر حیا تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے. خطبے میں پڑھا جاتا اصدقہم حیاء عثمان. یہ وہ صفت ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اس کی شدید ترین ضرورت ہے. اس صفت کو عام کرنے کی، اس کی کمپین چلائی جائے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں. جو برائیاں اور جو خرافات ہیں ہمارے نوجوان لڑکوں میں، لڑکیوں میں، بازاروں میں، بلکہ اب تو سب کے پاس موبائل ہے، گھر میں بیٹھ کر کے کیا کیا بے حیائیاں اور خرافات ہوتی. وجہ کیا ہے؟ شرم و حیا کا فقدان ہے. حیا ختم ہو گئی. اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت او قال فاصنع ما شئت. جب حیا ہی چلی گئی، بے حیا باز ارچے خواہش ہو، جو چاہو کرو. جب حیا نہیں رہ گئی تو کچھ بھی کر سکتے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو خاص صفت ہے اس کو عام کیا جائے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان نوجوان ایسے ہوتے ہیں، حیا والے ہوتے ہیں، ہماری بچیاں حیا والی ہوتی ہیں. وہ گھروں میں بیٹھ کر کے، موبائلوں پر بیٹھ کر کے، ٹک ٹاک پر بیٹھ کر کے، فیس بک پر بیٹھ کر کے بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کرتی، اپنے حسن کے جلوے نہیں بکھیرتی ہیں، وہ غیروں سے فرینڈ شپ نہیں کرتی ہیں، وہ غیروں سے چیٹ نہیں کرتی ہیں، وہ فیس بک اور واٹس ایپ پر دوستیاں اور یاریاں نہیں کاٹتی پھرتی ہیں. وہ تو حیا والی ہوتی ہیں. یہ وہ صفت ہے، فرشتے بھی رش کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا اہتمام فرما رہے کہ یہ تو سراپا حیا والے ہیں. ایک موقع پر آپ گھر میں تشریف فرما ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آپ اپنی اسی حالت میں بیٹھے رہے، پنڈلی بھی کھلی ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آپ اسی حیات میں اسی طرح بیٹھے رہے، پنڈلی کھلی ہوئی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آپ نے حیات بدل لی، ٹھیک سے بیٹھ گئے اور اپنے ازار کو بھی ٹھیک کر لیا، پنڈلی کو بھی ڈھانپ لیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو حضرات شیخین کے آنے پر ایسا نہیں کیا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ اس طرح بیٹھ گئے اور آپ نے یہ ایکشن لیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. کیا میں ایسے بندے سے، ایسی شخصیت سے شرم اور حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں، ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. یہ حیا والی صفت اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں بچیوں میں ہم عام کریں. ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. حیا جس کے اندر آ گئی سراپا خیر ہے، بلکہ خیر کا سنگم اس کے اندر جمع ہو گیا. الحیاء خیرہ کلہ، حیا تو خیر ہی خیر ہے. جب حیا آ جائے گی تو بہت ساری برائیوں سے ہم خود ہی رک جائیں گے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صفت ہے مبشر بالجنہ، جنہیں جنت کی بشارت دی گئی دنیا میں.
اور ایک بار نہیں بارہا دی گئی۔ ایک موقع پر آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے، باغ میں چہار دیواری ہوتی تھی، دیوار اور دروازہ بھی ہوتا تھا، تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نوک ہوئی، تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے، دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، آپ نے کہا اجازت دے لے آئے اور جنت کی بشارت دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے کہا اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے کہا اجازت دے دو، جنت کی بشارت دے دو اور یہ بھی بتلا دو کہ وہ آزمائش کا شکار ہوں گے، فتنے میں مبتلا ہوں گے، آزمائش کا دور ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ المستعان، اللہ مددگار۔ ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، فتنوں کو بیان کرتے ہوئے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، تو راوی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لے جا رہے تھے، مقنع رأسہ، اپنے سر کو ڈھانکے ہوئے، آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، یہ صاحب جو جا رہے ہیں یہ اس دور میں جب فتنوں کی کثرت ہوگی، یہ ہدایت پر ہوں گی، یہ حق پر ہوں گی، یہ ٹھیک ہوں گی، یہ صحیح راستے پر ہوں گی۔ تو کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ میں تیزی سے اٹھا، میں نے جا کر کے دیکھا تو دیکھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، میں نے کہا ھذا، آپ نے کہا ھذا، ہاں یہی ہدایت پر ہوں گے، یہی حق پر ہوں گے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ یہ شہید ہوں گے، تو ان کی شہادت کی بھی بشارت دی گئی۔ آپ احد پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ حضرات شیخین ابو بکر و عمر بھی تھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اچانک ایک حرکت ہوئی پہاڑ میں، تو آپ نے کہا اسبت، ٹھہر جا، تھم جا، سکون کو لازم پکڑ لے، اس لیے کہ تجھ پر نبی، ایک نبی ہے، وصدیق، ایک صدیق ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ شہیدانی، اور دو شہید۔ ان کی ایک اہم صفت جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ یہ جو حالات چل رہے 2 سال سے، اس دور میں بہت زیادہ اس صفت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ سخاوت اور فیاضی اور دریا دلی۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کے راستے میں، دین پر، مسلمانوں پر جو بے پناہ انہوں نے پیسے خرچ کیے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ پیارے آقا نے جیش العسرہ کے موقع پر ارشاد فرمایا، من یجہز جیش العسرہ ولہ الجنہ، کون ہے جو جیش عسرہ کو تیار کرے، لشکر کو تیار کرے، تنگی کا دور تھا، فرمایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا علیہ مئۃ بعیر، 100 اونٹ میری طرف سے، ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر آپ نے آواز لگائی، لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، پھر سے کھڑے ہو گئے، علیہ مئۃ بعیر، مزید 100 اونٹ میری طرف سے، ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر آپ نے آواز لگائی، پھر سے کھڑے ہو گئے، علیہ مئۃ بعیر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 9 مرتبہ آپ بھی کھڑے ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، جدھر دیکھو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 900 اونٹ دیے، 50 گھوڑے دیے، اس کے علاوہ دراہم و دینار بھی دیے، دیگر ساز و سامان بھی دیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو اپنے ہاتھ میں یقلبو، اسے الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی کریں گے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں پہنچیں گی، ان کا کوئی چیز کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک گارنٹی دے دی،
کہ اب ان کے لیے بس کامیابی ہی کامیابی۔ مدینہ پہنچے صحابہ تو وہاں کوئی ٹھیک ٹھاک پانی نہیں تھا پینے کے لیے۔ آپ نے کہا من یشتری بئر روما ولہ الجنہ، کون ہے جو بئر روما کو، یہودی کا ایک کنواں تھا، اس میں ٹھیک ٹھاک پانی ہوتا تھا، میٹھا پانی ہوتا تھا، آپ نے کہا کون اسے خریدے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ آپ گئے، آپ نے یہودی سے بات کی، بہت مشکل سے تیار ہوا، اس نے آدھا کنواں بیچا اور مہنگے دام میں 12,000 درہم میں آپ نے خرید لیا۔ پھر یہ ہوا کہ اپنے دن میں وہ بیچتا تھا اور آپ کی جو باری ہوتی تھی اس میں مسلمان مفت پانی لے لیا کرتے تھے۔ تو کسی دن میں ان کی باری میں اتنا پانی جمع کر لیتے تھے، اسٹاک کر لیتے تھے کہ دوسرے دن خریدنے کی نوبت نہیں آتی تھی، تو مجبور ہو کر کے اس نے آدھا وہ بھی فروخت کر دیا، تو پورا انہوں نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان، جنہیں عثمان غنی کا لقب دیا گیا، ان کی سخاوت کی وجہ سے، ان کی دریا دلی کی وجہ سے، ان کی فیاضی کی وجہ سے، مسلمانوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے یہ مقام ملا، جنت کی بشارت ملی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں کے لیے دعا کرتے تو الگ انداز ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب آپ کے لیے دعا کرتے تھے سیدنا عثمان کے لیے تو ہاتھ اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغل مبارک طائر ہو جاتی تھی، ایسے انداز سے، ایسے محبت بھرے انداز سے دعا کیا کرتے تھے کہ ان کے مال سے بے پناہ فائدہ پہنچا۔ تو اس وقت ضرورت ہے ہمارے جو متمول حضرات ہیں، جو رئیس لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، مسلمان جو حالات کا شکار ہیں، جو غربا ہیں، جو کمزور ہیں، جو مدارس والے مالی حالات کا، مالی بحران کا شکار ہیں، مدارس میں پڑھانے والے علماء اور ٹیچرز یہ جو حالات کا شکار ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مسلمانوں پر خرچ کریں، دین کا کام کرنے والوں پر خرچ کریں، اس صفت کو بھی عام کریں۔ ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن کے عاشق تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک رات پڑھے ہوئے عشاء کے بعد تلاوت شروع کی سورہ بقرہ سے والناس تک، ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کر دیا، اور یہ فرمایا کرتے تھے لو صحت قلوبکم ما شبعتم بکلام اللہ او کما قال، کہ اگر تمہارے دل درست ہوتے، ٹھیک ہوتے، صحت مند ہوتے، تندرست ہوتے تو اللہ کے قرآن سے تم کبھی سیر اور آسودہ نہیں ہوتے، یعنی پڑھتے جاتے تمہیں آسودگی نہیں ہوتی، اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں۔ پھر یہ صورت نہیں ہوتی کہ رمضان میں صرف قرآن کو کھولا جائے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے جائز نہیں کوئی دن ایسا گزر جائے میں قرآن میں مصحف میں دیکھوں نہ۔ ایسے قرآن کے عاشق، شہادت ہوئی تو قرآن پر ان کا خون کا قطرہ بھی گرا۔ کوئی شہید اس حال میں آئے گا منبر گواہی دے گا، کوئی شہید اس حال میں آئے گا اللہ کا قرآن جس کی شہادت کی گواہی دے گا۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ موقع رہا تو اگلے جمعے میں مزید شہادت کے حوالے سے، انتہائی مظلومانہ شہادت سے، انتہائی دردناک شہادت سے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نستغفره ونؤمن به